جی شروع کریں. اکبر صاحب 2:15 پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور بڑے عرصے بعد ہم لوگ پریس کلب میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت جلد کووڈ سے نجات دلائے اور ہم اسی طرح پریس کلب میں آ کے پریس ٹاکس کریں. میرے ساتھ مصدق ملک صاحب اور بلال کیانی صاحب موجود ہیں اور آج کی پریس ٹاک جو ہے وہ صرف ایک ایجنڈا کے اوپر ہے جو کہ ڈیلی میل کی 14 جولائی 2019 کو ایک سٹوری شائع ہوئی تھی ڈیوڈ روز صاحب کی طرف سے اور جس کے جو سہولت کار تھے اس سٹوری کے اور جو سٹوری لکھوائی گئی تھی وہ عمران صاحب اور شہزاد اکبر. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور ریزن آج کی پریس ٹاک پریس کلب میں کرنے کا یہ ہے کہ جب یہ ڈیلی میل کی سٹوری 14 جولائی 2019 کو آئی تھی تو میں نے اسی پریس کلب میں ایک پریس ٹاک کی تھی اور اس میں کچھ شواہد دکھائے تھے کہ یہ سٹوری کی جو اصل جہاں اس سٹوری کے دماغ کی جو اختراع ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ سٹوری ڈسکس ہوئی اور کس طرح شہباز شریف کا میڈیا ٹرائل کیا جائے, ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جائے اور الزامات لگائے جائیں. میں نے اسی پریس کلب میں پریس ٹاک کی تھی جولائی 14 2019 کو. تو کل رات کو جو ڈیلی میل کی سٹوری کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کو یو کے ہائی کورٹ میں سو کیا ہوا تھا اور اس کا سٹیج 1 جو ہوتا ہے جہاں جج صاحب کو یہ پٹیشن دی تھی کہ یہ ڈیفیمیشن ہوئی ہے اور ڈیفیمیشن سوٹ کی جو ایپلیکیشن پٹیشن تھی اس کے اوپر کل فیصلہ آیا ہے اور جس میں اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ کون سے گریڈ کی ڈیفیمیشن ہے اور اس پر جج صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے وہ جو ہے وہ چیز لیول 1 اور میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور لیول 1 جو ڈیفیمیشن ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو جج صاحب نے خود یو کے لا کے اکارڈنگلی جس کی تشریح کی ہے. ادھر جانے سے پہلے الزامات جو ڈیوڈ روز نے لگائے تھے میں نے آپ کو مجھے یاد ہے کہ 14 جولائی کو بھی بتایا تھا اور ایک تصویر دکھائی تھی. وہ تصویر دوبارہ میں آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے دکھانا چاہتی ہوں اور پاکستان کی عوام کو آپ کے ٹی وی سکرینز کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تصویر میں نے دکھائی تھی اس پریس ٹاک کے اندر بھی جب یہ ڈیلی میل کی سٹوری جب یہ شائع ہوئی کہ اس کا جو جہاں سے یہ سٹوری جنم لیتی ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ بیٹھا کرسی پہ سلیکٹڈ مسلط وزیر اعظم اور ڈیوڈ روز کی میٹنگ ہے جو میں نے دکھائی تھی آپ لوگوں کو اس سٹوری کے بعد. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور تصویر دکھائی تھی جس کے اندر کہانی صرف اس تصویر پہ ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک اور تصویر ہے جس میں جو براڈ شیٹ میں کبھی کہیں سے بریف کیس لیتے پکڑے جاتے ہیں, کبھی براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے پکڑے جاتے ہیں اور کاغذ لہرا لہرا کے ایک بندہ جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے, دوسروں پر الزام لگانے کے لیے اور اپنی چوری سے پردہ ہٹانے کے لیے عمران صاحب کی طرف سے احتساب کے ایڈوائزر احتساب کے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آپ کو ڈیوڈ روز صاحب کے ساتھ بیٹھے عمران صاحب کے ساتھ اس تصویر میں نظر آئیں گے. یہ میں نے اس وقت بھی دکھائی تھی. اس کے بعد ڈیلی میل یہ سٹوری 14 جولائی کو نشر کرتا ہے. یہ وہ سٹوری ہے جو ڈیوڈ روز اور اس سٹوری میں لکھتا ہے کہ تمام اس سٹوری کا جو ریفرنس مٹیریل ہے وہ مجھے شہزاد اکبر نے پرووائڈ کیا ہے اور اس سٹوری کے اندر جو 14 جولائی 2019 کو شائع ہوتی ہے اس کے اندر شہزاد اکبر صاحب
जो तमाम रेफरेंस मटेरियल देते हैं वो ये स्टोरी लिखवाते हैं। इस स्टोरी में 3 बुनियादी इल्ज़ामात शहबाज शरीफ पे लगाए गए और इल्ज़ामात का जो ड्यूरेशन है वो किस पीरियड का है, 2005 से लेकर 2009 तक। जो मैंने तब भी कहा था कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जिला वतन थे, पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, और इल्ज़ाम कहता है कि डिफिड के अर्थक्वेक के पैसों में से शहबाज शरीफ ने कमीशन खाई, शहबाज शरीफ ने किकबैक्स खाए, मनी लॉन्ड्रिंग की, और उस मनी लॉन्ड्रिंग के डायरेक्ट बेनिफिशियरी शहबाज शरीफ साहब हैं और उन्होंने एम्बेजलमेंट की। ये जो स्टोरी है जो ये 2 शख्स लिखवाते हैं जो मैंने आपको दिखाया, ये स्टोरी में ये 3 इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पर लगते हैं और शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि मैं अगर 1 रुपए की या 1 एलिगेशन भी इसमें से साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, एक धेले की करप्शन। ये उन्होंने उस वक्त भी कहा था और आज तक कहते हैं। और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने, जरा खामोशी कर दे पीछे प्लीज, शहबाज शरीफ साहब ने सू किया डेली मेल को डेविड रोज साहब की स्टोरी में, जिसके 3 एलिगेशंस मैंने आपको बताए, और इसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली उस कमीशन और किकबैक्स के अंदर शामिल है जो डिफिड के पैसे में से शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसे और किकबैक्स खाए। ये भी उस स्टोरी में है। और इस सारे की बुनियाद के शहबाज शरीफ के खिलाफ जो स्टोरी लिखवाई गई, शहजाद अकबर साहब ने डेविड रोज साहब की मुलाकात नैब में कैदियों से कराई और वहां से बयानात लिखवाए उनको हरास करके। और जब कल कोर्ट के अंदर जज साहब ने कहा कि जो आपने ये इल्जामात लगाए हैं उसके ऊपर आपके पास कोई सबूत है, जो 3 आपने इल्जामात लगाए हैं बुनियादी, और उन्होंने कहा कि जो आम रीडर है इस स्टोरी का यूके में, पाकिस्तान में क्या हुआ उस पर मैं आती हूं, लेकिन यूके में जो एक आम ऑर्डिनरी रीडर है उससे शहबाज शरीफ साहब डिफेम होते हैं, जबकि स्टोरी के अंदर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है जो इन एलिगेशंस को साबित करता हो। इसलिए उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ डेफेमेशन, जो चेज लेवल 1 कहलाता है अकॉर्डिंग टू यूके लॉ, जिसके अंदर क्या होता है कि आपने जितने एलिगेशंस बेस किए हैं उससे ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि जो जिसके ऊपर आपने ये एलिगेशन पेश किए, और इस केस में शहबाज शरीफ साहब पर, उस पर जानबूझकर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने करप्शन की है। लेकिन जब डेफेमेशन चेज लेवल 1 लगता है तो इसका मतलब है कि कोई सबूत नहीं स्टोरी में, किसी किस्म का कोई एविडेंस अदालत में नहीं, इसलिए लेवल 1 की हाईएस्ट डेफेमेशन हुई है। और आपको याद होगा कि जिस दिन ये स्टोरी पाकिस्तान में ब्रेक हुई थी उस वक्त भी शहजाद अकबर ने यूं कागज लहराए थे और पूरी स्टोरी की एक एलिगेशंस को पढ़कर सुनाया था कि ये शहबाज शरीफ ने किया, और मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चली थी, पूरे 3 दिन हेडलाइंस चली थी कि शहबाज शरीफ ने, जो यूके की डेली मेल ने एलिगेशंस लगाए हैं ये वाली स्टोरी में, वो शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। इन्होंने शहबाज शरीफ के हसद में, बुग़्ज़ में, उनकी दुश्मनी के में इतना नहीं सोचा कि जो ये हरकत कर रहे हैं, जो ये 3 बैठे ये जो हरकत कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मनी है। ये शहबाज शरीफ को तो 2.5 साल से आप ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा यही कागज लहराए गए थे, अल्लाह और रसूल को विटनेस बनाकर कलमे पढ़े गए थे, खुदा की कसमें खाई गई थी कि राना सनाउल्लाह की जीप से हेरोइन निकली। किधर है हेरोइन? आपको याद होगा कि साफ पानी, आशियाना, गंदा नाला, मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, आज तक ये कागज लहराए जाते हैं कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की। आपने आशियाना, साफ पानी की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ी? आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आशियाना की जजमेंट पढ़ी? साद रफीक के ऊपर इल्जामात लगाए गए, आपने सुप्रीम कोर्ट की साद रफीक की जजमेंट पढ़ी? शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर
जिस किस्म के इल्जामात लगे, 122 अरब की LNG तो आप खा गए। आप बिजली गैस उस LNG को लेट मंगाने की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम वो सजा भुगत रही है। वो किधर है? वो किधर गए सारे केसेस? वो किधर गए सारे इल्जामात? आपको शर्म भी नहीं आती? आपको हया भी नहीं आती? आपको ये एहसास नहीं होता जो तमाम जजमेंट्स पाकिस्तान की कोर्ट्स ने दी उसमें इन सब को बरी नहीं, खाली बेल नहीं दी, बल्कि ये कहा कि कोई करप्शन नहीं हुई। कौन जवाब देगा उन दिनों का जो ये सब सजाए मौत की चक्कियों में रहे? राना सनाउल्लाह के ऊपर मैंने जैसे पहले कहा कि अल्लाह ताला को विटनेस बनाकर ये इल्जामात लगाए गए, और वो तमाम जजमेंट्स की तरह ये एक जजमेंट कल यूके की अदालत में आई है। और शहजाद अकबर साहब दूसरों की इज्जत उछालते हुए, दूसरों की पगड़ियां उछालते हुए, इमरान साहब दूसरों की इज्जतें उछालते हुए, दूसरों पर इल्जामात, अपनी सियासत को, अपनी नाअहली को, अपनी नालायकी को, अपने झूठों को, अपनी चोरी को, अपने डाके को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जामात लगाते हैं ये जजमेंट, और फिर रात को ट्वीट क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ जाए तो कहते हैं ये नवाज शरीफ के दौर की रिपोर्ट है। यूके हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो कहते हैं ये फैसला अभी आया नहीं, ये केस अभी जीता नहीं। शहजाद अकबर साहब, अवाम का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा, और ये वक्त दूर नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और उसकी क़यादत पर आप जो इल्जामात लगाते रहे उसका हिसाब हम आपसे चुका लेंगे, लेकिन जो अवाम पाकिस्तान के साथ आपने दुश्मनी की, खुद आप पकड़े जाएं कभी ब्रीफकेस पकड़ते हुए, खुद आप पकड़े जाएं कभी ब्रॉडशीट में कमीशन खाते हुए, खुद इमरान साहब पकड़े जाएं आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी में, और कमीशन बना दो और कमीशन की रिपोर्ट जो है वो कभी पाकिस्तान की आवाम के सामने आए ना, और दूसरों के ऊपर वजीर आजम की कुर्सी को इस्तेमाल करो, वजीर आजम हाउस को इस्तेमाल करो, उस ऑफिस को इस्तेमाल करो और दूसरों की पगड़ियां उछालो, जिसके तमाम फैसले इस पाकिस्तान की हाई कोर्ट देख ले, सुप्रीम कोर्ट देख ले, और कल लंदन की अदालत, यूके की अदालत ने आपके मुंह पर तमाचा मारा है। आपके इल्जामात, आपके झूठे इल्जामात, और वो इल्जामात जिन्होंने खाली शहबाज शरीफ के साथ इल्जामात नहीं लगाए उनके ऊपर, बल्कि अवाम और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की है। चाहे वो डिफिड हो, डिफिड ने पंजाब में ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट्स की बेस के ऊपर पिछली 72 साल में इतनी फंडिंग नहीं की जो शहबाज शरीफ के दौर में 2009 से लेकर 2018 तक की। चाइनीज गवर्नमेंट ने जो सीपैक के अंदर उसको उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया। मुल्तान मेट्रो जो सीपैक से बनी उसको मुतनाज़ा बना दिया। ऑरेंज ट्रेन जो बनी उसको मुतनाज़ा बना दिया। क्यों मुतनाज़ा बनाया? सिर्फ इसलिए कि शहबाज शरीफ डिफेम हो जाए, कि पब्लिक परसेप्शन बनाई जाए और उसके बाद उन पर झूठे इल्जामात लगाए जाए। ना पाकिस्तान की किसी अदालत में, ना यूके की अदालत में कोई सबूत पेश नहीं किया, और अपने लॉयर ने डेली मेल की जो डिफेंड कर रहे थे यूके की अदालत में, उन्होंने कहा कि द एंटायर आर्टिकल वाज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, वी डिड नॉट हैव एनी evidence, there was a limited evidence provided by the advisor of accountability शहजाद अकबर। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना एहसास नहीं कि आप जो वो मुमालिक, खुद तो आपकी खारजा पॉलिसी है ऐसी है कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं तो मुल्क नाराज हो जाते हैं दोस्त मुमालिक। कल कश्मीर के ऊपर जो बात की, आपको तो कल ओहदे से हटा देना चाहिए जो सेलेक्टर्स आपको लेकर आए हैं। कश्मीर की, पाकिस्तान की 72 साल की स्टेटेड पॉलिसी आपने कल चेंज कर दी, लेकिन कोई नहीं। लाडला जो है, लाया जो गया है, और जिस काम के लिए लाया गया है वो पूरी तरह कर रहा है। अवाम की जेबों के ऊपर डाका डाल रहा है, अवाम की रोटी चोरी कर रहा है, अवाम का आटा, बिजली, गैस, दवाई चोरी कर रहा है। और पार्टी किस पे बनी है? 29 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में, जिसमें आज तक 6 साल गुजर गए, आज तक जवाब नहीं आया। और उसके बरक्स कहते हैं
پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے فوراً فنڈنگ منگائی تھی. ان کو اتنی شرم نہیں آتی جو کیس الیکشن کمیشن میں اس وقت پی ایم ایل این اپنے کاغذات جمع کرا رہی ہے, وہ جو آڈٹ ہوتا ہے سال کا اس پہ جمع کرا رہی ہے, روز کھڑے ہو کے الیکشن کمیشن کے بعد. الیکشن کمیشن بھی نوٹس نہیں لیتا کیونکہ لاڈلے ہیں, کیونکہ اس لیے لائے گئے ہیں. اور یہ جو کل ہوا ہے, جو پہلے ان کو آرام نہیں آیا, ان کو آرام نہیں آیا جس وقت یو کے کی گورنمنٹ نے, یو کے ایڈ نے, ڈیفڈ نے جب انہوں نے سٹوری پلانٹ کرائی اور اس کو ریلیز کرائی تو اس پہ سنڈے کو چھٹی کے دن یو کے ایڈ ڈیفڈ نے, یو کے گورنمنٹ نے ریبٹل دیا کہ تمام پروجیکٹس ٹرانسپیرنسی کے اوپر بیسڈ تھے, اور اس ٹرانسپیرنسی کے اوپر نہ صرف پروجیکٹس کی فنڈنگ کو انکریز کیا گیا مگر ایک سینٹ کی بھی کرپشن کا شائبہ تک نہیں ہے. یہ ریبٹل آیا تھا. اور پھر چیلنج کیا تھا شہزاد اکبر نے کہ 100 کرو مجھے. وہ میری بات سنیں, فیصلہ تو ڈیلی میل کے خلاف آیا ہے. فیصلہ تو یو کے آنریبل جج نے کہا ہے کہ چیز لیول 1 ڈیفیمیشن اسٹیبلش ہوتی ہے جو آپ نے کی ہے شہباز شریف کے خلاف. ڈیلی میل کو کہا ہے. مرچیں شہزاد اکبر کو کیوں لگ رہی ہیں؟ تکلیف شہزاد اکبر کو کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمام ریفرنس مٹیریل جو سٹوری کے اندر ظاہر کیا گیا ہے ڈیوڈ روز نے, اس میں لکھا ہے کہ مجھے شہزاد اکبر نے دیے تھے. شہزاد اکبر صاحب یہاں ارشد ملک نہیں بیٹھا تھا یو کے کی ہائی کورٹ میں, جس کو آپ نے بٹھایا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ مجھے ہراس کیا گیا تھا, مجھ سے فیصلہ لکھوایا گیا تھا. وہاں ارشد ملک صاحب نہیں تھے, وہاں واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹی نہیں بنتی, وہاں واٹس ایپ کے اوپر ججز جے آئی ٹی نہیں بنواتے, وہاں منتخب وزیر اعظموں کو اس طرح ڈی فیم نہیں کیا جاتا. آپ کو تو شرم ہے نہیں, آپ کو تو حیا ہے نہیں. لیکن جو کل فیصلہ آیا ہے, میں نے کل بھی کہا تھا, وہ عمران صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے منہ کے اوپر تماچا ہے. اگر ان کو احساس ہو تو آپ نے نہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے, نہ آپ نے پاکستان کے عوام کی بجلی, گیس, دوائی, آٹا, روٹی, چینی سستی کرنی ہے, نہ آپ نے پاکستان کے اندر ایک اینٹ لگانی ہے. لیکن جس کام کے لیے آپ کو لایا گیا ہے کہ 400 ارب کی چینی چوری کرو عوام کی, 250 ارب کا آٹا چوری کرو عوام کا, 122 ارب کی LNG چوری کرو عوام کی, یہ کام کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے. کشمیر کا سودا کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے. جو آپ نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو آپ نے عملی طور پر کیا ہے کشمیر کے لیے, اس لیے آپ کو لایا گیا ہے. وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس, جب ہندوستان سے فنڈنگ ہوگی, جب اسرائیل سے فنڈنگ ہوگی تو کشمیر کا سودا ہوگا. پاکستان کی عوام کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری ہوگی. اور ابھی خبر آئی ہے کہ جو جھوٹ کے لیے پلانٹڈ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اپوائنٹڈ ایڈوائزر ہے, اس کی 2:15 بجے پریس ٹاک ہے. اور وہ کیا کرے گا میں بتا دیتی ہوں. وہ کیا کریں گے, وہ اس تصویر کو اور اس تصویر کو جھٹلائیں گے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں فوٹو شاپ ٹو, لیکن یہ انٹرنیٹ پہ پڑی ہے, یہ اخباروں میں چھپی ہے, یہ دونوں تصویریں. اور پھر وہ وکالت کریں گے ڈیلی میل کی, جس میں ڈیوڈ روز سے سٹوری پلانٹ کرائی گئی, نیب کے اندر قیدیوں کے انٹرویو کرائے گئے ان کو ہراس کر کے, لیکن کوئی ثبوت نہ آج تک نیب کی عدالت میں, نہ لاہور ہائی کورٹ میں, نہ سپریم کورٹ میں, صرف کاغذ. اور یہی کاغذ انشاءاللہ آپ کی سیاسی قبر میں بھی آخری, کافن میں بھی آخری کیل ٹھونکیں گے. اور یہ شہزاد اکبر جو فرنٹ مین ہے عمران خان کا,
چاہے وہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو یا وہ براڈ شیٹ کے اندر کمیشن ہو. وہ براڈ شیٹ کے اندر ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف جو واٹس ایپ پہ ہیرے تراش کر JIT بنائی گئی تھی اس کی ایک کاغذ لے کر گئے ہیں کورٹ میں براڈ شیٹ والے کہ اگر ہمیں یہ کرنے دیا جاتا تو یہ وہ چوری ہم پکڑ سکتے تھے. جو آج 20 سال ہو گئے زیرو ریکوری اس کرپشن کی ہوئی ہے. آج 2.5 سال ہو گئے زیرو ریکوری یا کرپشن کا ایک دھیلے کا الزام ثابت ہوا ہے. لیکن اس کے اندر بھی کمیشن کھاتے پکڑے گئے اور سو کس کو کیا ہوا ہے؟ مجھے. تو عمران صاحب ایک تو ڈیفیمیشن کا 101 لیسن میں نے آپ کو دیا ہے آج کہ یہ حال ہوتا ہے جب آپ جھوٹے الزامات بنا کر سٹوری پلانٹ کرواتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے. لیکن اس میں جو ملک کی بےزتی ہوتی ہے، جو ملک کی تضحیق ہوتی ہے، جو رنگیلے، کھلنڈرے، جوکرز، کرائے کے ترجمان صبح دوپہر شام بیٹھ کر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم اور چیف منسٹر پنجاب جنہوں نے صرف پنجاب کی خدمت کی اور یہ جو فنڈز آئے تھے نا ڈفٹ کے اس سے باقی صوبوں کے اندر بھی جو طلبہ تھے ان کو بھی دیے تھے. جس صوبے میں آپ کی 8-8.5 سال سے حکومت ہے وہاں بھی یہ تمام منصوبے اور ان اسٹوڈنٹس کو بھی آج وہ لمز میں پڑھ رہے ہیں، لاہور پنجاب کی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی. لیکن آپ کو آنی بھی نہیں. جو عوام کا چینی اور روٹی نہ چھوڑے اس کو کیا لگے دوسروں پر الزام لگانے کے. مگر پاکستان کی عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈگڈگی بجائی جاتی ہے PID میں بیٹھ کر، کبھی سیاسی مخالفین کی ڈگیوں میں سے ہیروئن نکال دو، کبھی ان کے اوپر الزامات لگا کے اربوں کے کرپشن کے الزامات لگا دو. 2.5 سال میں سرکاری ریکارڈ ان کے پاس ہونے کے باوجود ایک دھیلے کی ایویڈنس کورٹس میں پیش نہیں کیا. اور کل UK کی گورنمنٹ نے اسی بات کی تصدیق کی ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ڈیلی میل کا اپنا وکیل کہتا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں. یہ ازمپشنز پہ بیسڈ آرٹیکل تھا جس پہ UK کی ہائی کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ یہ کلاس چیز لیول 1 کا ڈیفیمیشن ہے. کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ گلٹی ہے، شاید کرپشن ہوئی ہو اور کلاس 3 یہ کہتی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان دونوں کو رول آؤٹ کر کے لیول 1 پہ لے کر گئے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے، ہائیسٹ لیول کی ڈیفیمیشن کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. یہ ہے مختصر بات اور یہی ڈگڈگی آج 2:15 بجے بجے گی. لیکن شہزاد اکبر صاحب میں آپ کو بتا دوں، آپ جتنا مرضی جھوٹ بولیں، آپ جو مرضی پاکستان کی عوام کو بتائیں، آپ خود رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. آپ دوسروں پر الزام لگائیں گے تو وہ کیچڑ آپ کے منہ کے اوپر پڑے گا. وہ سیاہ دھبے جو آلریڈی 2.5 سال میں آپ نے لوگوں پر الزامات لگا کر اپنے منہ پر لگائے ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا. کیونکہ پاکستان کی عوام اب اپنی روٹی، چینی، گیس، بجلی، دوائی کا حساب مانگ رہی ہے. اب یہ آپ کے جھوٹے پلانٹڈ سٹوری جو ہے یہ ان کی حیثیت کچرے کے ڈبے اور ڈسٹ بنز میں پھینکنے والی، اور عوام بھی اسی طرح ان کو ڈسٹ بنز میں پھینکے گی. آپ اپنا حساب دیں، اپنا جواب دیں. پلانٹڈ وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم صرف سلیکٹڈ اور پلانٹڈ سٹوریز اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف چھاپنے اور چھپوانے میں مہارت رکھتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور لندن کی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، کیا آپ ڈیفامیشن کا سوٹ فائل کریں گے شہزاد اکبر؟ دیکھیں یہ ڈیفیمیشن کا جو سوٹ ہے نا، یہ شہزاد اکبر صاحب نے چیلنج کیا تھا. اس سے پہلے جب یہ سٹوری چھپی تھی جولائی 14 کو 2019 کو، تو شہباز شریف نے یہ ڈیفیمیشن اناؤنس کی تھی. اور اس کے بعد فرسٹ جو سٹیج ہوتی ہے 3 منتھس کی کہ ان کو نوٹس بھیجا تھا جس میں انہوں نے جواب جمع کرانا تھا، اور کوئی جواب ڈیلی میل جمع نہیں کرایا. اس کے بعد سٹیج 2 میں یہ کورٹ میں جاتا ہے ڈیفیمیشن سوٹ، اور اس کا
ڈیفیمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ کل UK کی عدالت دیتی ہے، جس میں کلاس لیول 1 جو ہے ہائیسٹ ڈیفیمیشن اس کو اسٹیبلش کرتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کے بعد ٹرائل ہوگا، جس کا ذکر شہزاد اکبر کر رہے ہیں کہ ابھی ٹرائل ہونا باقی ہے، جو ہر پریس کانفرنس میں کاغذ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا بھی ٹرائل ہونا باقی ہے، تو UK کی گورنمنٹ میں ارشد ملک نہیں ہے شہزاد اکبر صاحب۔ اگلی سٹوری دیتے وقت یہ دماغ میں رکھیے گا کہ واٹس ایپ JIT اور وہاں ہیرے تراش کر JITs اور ججز فیصلہ نہیں دیتے، یہ بات اپنے دماغ میں رکھیے گا، کیونکہ اگلے ٹرائل میں وہ تمام ایویڈنس پیش کرنے پڑیں گے جو اس سٹوری میں الزامات لگائے، اور اس کے بعد وہ تمام ایویڈنس یہاں جو آپ 2.5 سال میں پیش نہیں کر پا رہے، جہاں سے بیلز ملتی ہیں، جہاں آپ جھوٹے الزامات لگا کر نیب کو استعمال کر گرفتار تو کر لیتے ہیں۔ خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا، ریفرنس تک نہیں ہے، انویسٹیگیشن کنکلوڈ نہیں ہوئی ہے، کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہوا ہے، خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ پریزیڈنٹ PMLN گرفتار، پارلیمانی لیڈر پارلیمنٹ میں گرفتار، کیونکہ کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، یہ ڈگڈگی بجاتے رہیں، آپ جو مرضی کر لیں، سزائے موت سے آگے تو کوئی جگہ نہیں نا، سزائے موت اور سزائے موت کی چکی سے آگے تو کوئی سزا نہیں ہے، کیا کر لیں گے؟ آپ نے تو ڈر ہی ختم کر دیے ان سزاؤں کے جن کا ڈر ہوتا تھا۔ آپ کے ان جھوٹے الزامات اور میڈیا ٹرائل کی وجہ سے جو گرفتاریاں آپ نے سیاسی اپنے مخالفین کی 2.5 سال میں کی ہیں، آپ نے تو احتساب کو مذاق بنا دیا ہے، شرمناک بنا دیا ہے۔ خود 8 سال سے احتساب کمیشن KPK میں بند ہے، آج تک معلم جبہ ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، BRT پشاور کا کوئی جواب نہیں۔ 10 ارب کا ہرجانے کا جو کیس شہباز شریف نے کیا تھا، پینما لیکس میں کہا تھا کہ مجھ پر الزام لگایا ہے اور کہا کہ بند کر دو کیس، عمران خان کو کہا ہے، تو 10 ارب کا ہرجانے کا کیس آج کورٹ میں ہے، 4 سال ہو گئے، عمران صاحب پیش نہیں ہوئے۔ شہزاد اکبر صاحب کل چلے جاتے نا UK کی فلائٹ میں، کورٹ میں، وہ کاغذ لے کر ایویڈنس لے کر جو یہاں لہراتے ہیں، جو آج 2:15 بجے لہرائیں گے، وہ لے جاتے UK کی گورنمنٹ میں، جو وہاں پلانٹڈ ڈیوڈ روز صاحب موجود تھے جنہوں نے وہ سٹوری لکھی تھی، تو لے جاتے پیش کرتے، کیوں جج کو کہنا پڑا اور ڈیلی میل کے اپنے وکیل کو کہنا پڑا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ میم یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی حکومتیں عوام کے ساتھ یہی سارا ڈرامہ کرتی رہتی ہے، کبھی جو الزام لگا رہا ہے کبھی اٹھا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، آج مبارکباد دیتے ہیں آپ کو، آپ کی اکثر کی فتح ہوئی ہے آج مسلم نواز کو، لیکن ساتھ ساتھ میڈیا رپورٹس یہ بھی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نواز نے بہت سارے فنڈز جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، تو کیا کوئی ایسا مسئلہ کہ انگلینڈ کے ساتھ بھی کیا؟ کیسا مسئلہ انگلینڈ کے ساتھ نہیں کیا؟ لین دین کا میم جو ٹیبل سٹوری تیار پہلے پاکستان کی تحریک انصاف نے تیار کرائی، اب یہی مسئلہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون نے UK کی ہائی کورٹ کو رشوت دی؟ آپ کے سوال پہ میں صرف مسکرا سکتی ہوں، آپ کی معصومیت ہے۔ جیسے کل صاحب کی تصدیق لے کے گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سوال کر لی، میں ذرا سوال اسی پہ کاش کے وہ اعلان کر دیتے کہ میں اپنے بیڈ کا بسرو کا اسپتال کا اعلان کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، وہ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اناؤنس کر رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ انڈر ہو، کیا یہ واقعی اب تو عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ نواز شریف بے قصور، شہباز شریف بے قصور، حمزہ شہباز بے قصور، خواجہ آصف بے قصور، جتنے بھی اس وقت، تو یہ انڈر ہو۔ عمران خان کے جواب میں، کیونکہ میں نے آج عمران صاحب کو جو ڈیلی میل سے ریلیٹڈ باتیں تھیں وہ کہنی تھیں، لیکن عمران صاحب کے لیے ایک اور پیغام ہے جو کل انہوں نے کشمیر کی اسٹیٹڈ پالیسی، اس پہ ہماری پارٹی ایک کمپلیٹ موقف کے ساتھ پریس ٹاک کرے گی، اور لیکن ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ الٹا بھی لٹک جائیں عمران صاحب، آپ الٹا بھی لٹک جائیں تو گیس، بجلی، دوائی، آٹا، چینی چوری 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں NRO نہیں ملے گا۔ میں بھی سوال لیں، پارلیمان جو ہے جس میں عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں، عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پارلیمان میں جہاں عوام کے مسائل کی بات ہونی چاہیے، حقوق کی بات ہونی چاہیے، مسائل کا حل نکلنا چاہیے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کے عوامی نمائندے دست گرباں ہیں۔ کیا کہتی ہیں، کیا میسج جا رہا ہے عوام کو؟ آپ بھی اس میں شریک ہیں، دیگر پارٹیاں بھی شریک ہیں، کیا میسج جا رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ جی، عوام کو یہ معلوم ہے کہ دست گرباں اپوزیشن نہیں تھی،
حکومتی رہنماؤں کی طرف سے وہ گالی گلوچ جو میں یہاں کیا اس ٹی وی سکرینز پر ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی، جو میری موجودگی میں نوید قمر کو گالیاں دیں اور جو جس قسم کا حملہ ان کے اوپر کیا. میں اور نوید قمر صاحب اکٹھے تھے اور کیا ہم کہہ رہے تھے کہ پیٹرول میں قیمتوں کا اضافہ واپس لو. کیا ہم کہہ رہے تھے کہ بجلی گیس دوائی میں جو چوری ہوئی ہے وہ عوام کے سامنے لاؤ، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو واپس لاؤ، آٹے میں قیمتوں میں اضافے کو واپس لو. یہ اپوزیشن کہہ رہی تھی. اور کیونکہ ایک فالس پرسیپشن جیسے یہ کاغذ لہرا کر کی جاتی ہے، دوسرے سے سوال پوچھو چینی کیوں، آپ سے سوال کریں چینی کہاں چلی گئی، آٹا کہاں چلا گیا، دوائی کیوں 500 ارب کا ڈاکہ ڈل گیا جو شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں دوائی مفت ملتی تھی، آج کیوں اس میں 500% اضافہ ہو گیا. آپ سے سوال کرو 23 فورن فنڈنگ سے فورن فنڈنگ کیوں انلیگل طور پہ منگائی، جواب دو. وہ پیسے کہاں خرچ کیے، کہاں سے پیسے آئے. آپ سے سوال کرو LNG میں ڈاکہ کیوں ڈالا. آپ آگے سے چور آپ آگے سے. اور اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب جب اپوزیشن کہتی ہے کہ چینی میں اضافہ واپس لو، دوائی میں اضافہ واپس لو، بجلی میں اضافہ واپس لو، پیٹرول میں اضافہ واپس لو، تو آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں فلور آف دا ہاؤس اور اسپیکر کے سامنے اس ویل میں کھڑے ہو کے آپ اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ہے حقیقت، یہ ہے. لیکن آپ گالیاں دیں، سزائے موت کی چکیوں میں رکھیں، آپ سزائیں دیں، آپ گرفتار کریں، ہم عوام کی بجلی، آٹا، چینی، گیس، دوائی چوروں کو گھر پہنچا کے دم دیں گے. کیا PDF کی تمام سیاسی فیصلہ کوئی اور کر لیں، آپ نے کر لیا. جی عثمان. میں سوال کرنا چاہوں گا. شہزاد اکبر نے آپ کے لیے سوال چھوڑا، اس کو جواب دے دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس جاہل کو بتا دے کہ پہلی تاریخ پر جہاں عدالت نے دعوے کے معنی طے کرنے ہیں اور جس کا آرڈر ابھی آنا باقی ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ چاچو چور نہیں ہے. اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بتا دیں کہ چاچو منی لانڈرنگ نہیں کرتا. فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے شہزاد اکبر؟ دیکھیں میں نے بھی شہزاد اکبر صاحب کو یہی بات کہی ہے کہ فیصلہ تو UK ڈیلی میل کے خلاف آیا ہے، مرچیں آپ کو کیوں لگی ہیں. اور جو بات انہوں نے کہی ہے میں نے اپنا کیس وہی سنایا ہے کہ ڈیفیمیشن اسٹیبلش ہوئی ہے لیکن انگریزی میں فیصلہ آیا ہے. نہ ان کے ترجمان انگریزی سمجھتے ہیں عمران صاحب کے، اور نہ یہ. ابھی آج 2:15 بجے پریس ٹاک ہے. مجھے امید تو نہیں کہ عوام سے معافی مانگیں گے، لیکن جس قسم کی غلیظ گفتگو ٹویٹر پر اور PID میں سرکاری خرچے پر بیٹھ کر کرتے ہیں اس کا حساب عوام ضرور لے گی. اور دوسری بات، میں نے اپنی پریس ٹاک، شہزاد اکبر یہ پریس ٹاک نہیں کر رہا، یہ ترجمان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. نہ ہم دوسروں پر جھوٹے الزام لگانا ہمیں ہدایت ہے. جو اتنا تو آٹا، چینی، بجلی، گیس چوری کے اوپر وزیر اعظم نے اجلاس نہیں بلائے جتنے کرائے کے ترجمانوں کو جھوٹ بولنے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے بلا لی ہیں. ابھی بھی ہدایت لے کر آ رہے ہوں گے. وہ جو میں نے آپ کو دکھائی نا تصویر، وہ شاید ڈسٹ بن میں چلی گئی ہے، تو وہ جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی ابھی عمران صاحب کے ساتھ، اب وہ ہدایت عمران صاحب لے کے آ رہے ہوں گے کہ کیسے. میں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ نوٹس کے بعد پہلی ہیئرنگ تھی جس میں اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ لیول 1 ہائیسٹ لیول آف ڈیفیمیشن تھی. اور UK ڈیلی میل کے اپنے وکیل نے کہا ہے کہ یہ ازمپشن پہ بیس تھا اور کوئی ایویڈنس نہیں تھا، لمیٹڈ ہمارے پاس چیزیں تھیں جو شہزاد اکبر نے دی تھیں. ان کو کیا پتا، شہزاد اکبر کا تو کاروبار ہی یہی ہے کہ کاغذ لہراؤ، قیدیوں کو ہراس کرو. لیکن یہ تماشے، یہ مسخرہ پن، یہ الزامات کی جو روایت ہے، یہ عدالتوں میں اور ان عدالتوں میں جہاں میں بار بار نام لیتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ وہ وفات پا چکے ہیں، ارشد ملک صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جھوٹ، کرپشن، منی لانڈرنگ، فراڈ، جیسے پہلے حسب میزان کو دیوالیہ کر دیا تو قرضے لینے پڑے، آج ہم عوام کی مہنگائی کا سامنا ہے. کیا بےہودہ لینگویج، غصے میں، نبوت میں، تکبر میں یہی چیزیں رہ گئی، الزامات عائد کرنا، اس طرح کی لینگویج رہ گئی یا اس میں لاکھوں مثبت؟ دیکھیں پچھلی حکومتوں نے جو قرضہ لیا تھا آپ کی غالباً مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف، تو میں اسی کا جواب دے سکتی ہوں. مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو قرضہ لیا تھا وہ 14,000 میگا واٹ بجلی کے لیے لیا تھا. جو قرضہ لیا تھا وہ CPEC کے پروجیکٹس جس کے اندر وہ انکلوڈڈ ہیں وہ تھے. جو قرضہ لیا تھا وہ موٹر ویز بنانے کے لیے لیا تھا، عوام کے لیے، وہ سڑکیں بنانے کے لیے لیا تھا، وہ اسکول، ہاسپٹلز، کالجز، یونیورسٹیز بنانے کے لیے لیا تھا. وہ قرضہ
جو آپ کو میں نے پہلے کہا کہ 2013 میں جو لوڈ شیڈنگ تھی 18 گھنٹے کی، وہ زیرو پہ آ گئی تھی جو قرضہ لیا تھا، اور اس کے اندر باقی قرضوں کی بھی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی جو 5 سال تھے۔ یہ حکومت 14,000 ارب کا قرضہ لے لیتی ہے، ایک اینٹ نہیں لگتا، 400 ارب کی چینی بھی چوری کر لیتی ہے، 200 ارب کا آٹا چوری کر لیتی ہے، 225 ارب کا، 122 ارب کی چینی چوری ہو جاتی، LNG چوری ہوتی ہے۔ ایک اینٹ دکھا دیں، کسی ہسپتال میں نیا کمرہ دکھا دیں، کمرہ، ہسپتال نہیں، میں ان کی اوقات ہی نہیں ہے، ان کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ میں ایک ہسپتال میں چلے 2.5 سال چھوڑ دیں، کہتا ہے میرے پاس بٹن نہیں ہے، وہ 8 سال ہو گئے KPK میں، وہاں دکھا دو کمرہ، کوئی ٹرین کا نیا ڈبہ دکھا دو، کوئی اسکول میں نیا کلاس روم دکھا دو، کوئی موٹر وے کی اینٹ دکھا دو۔ یہ قرضے کدھر گئے؟ یہ قرضے ان لوگوں، ان مافیاز جو عمران خان کے باورچی خانے کا خرچہ چلاتے ہیں، وہ ATM جن کے سہولت کار عمران خان بنے ہوئے، ان کی جیبوں میں جاتا ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جو ہم نے قرضہ لے کر بنائی، اور 72 سال میں کسی حکومت نے 2.5 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لیا، کیونکہ ترجیح کیا ہے؟ ڈیلی میل میں سٹوری چھپواؤ شہباز شریف کے خلاف۔ اگر جو قرضہ لیا ہے 4 سال اگر پاکستان کی عوام کو مفت چینی دے، پوری عوام کو، 22 کروڑ عوام کو مفت آٹا دے، مفت گیس دے، مفت بجلی دیں، تو یہ قیمت بنتی ہے جو 2.5 سال میں قرضہ لیا ہے موجودہ حکومت نے۔ عوام کی طرف سے یہ بھی کوشچن ہے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت کب تک سنبھلے گی، کیونکہ کافی سال ہو چکے ہیں، اور آپ بتا دیں کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کتنے سال ہو گئے؟ میں وہ کب تک آئیں؟ آپ بتا، میں کہا کافی سال ذرا۔ آپ بتا اچھا، میں نے کہا شاید آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں، آپ نے کر لیا بھائی، کسی اور کو؟ ہاں جی، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ میڈم یہ بتا دیں، ایک پرسپشن جو ہے PDM یا PDM میں جو شامل جماعتیں ہیں، وہ بھی ایک پرسپشن قوم کو یہ دے رہی ہے کہ اصل میں ان کی لڑائی جو ہے اپنے کیسز کے حوالے سے ہے۔ اسلام آباد میں یا صوبوں میں، باقی شہروں میں اگر دیکھ لیں، عوام جو ہے اپنے مسائل دیکھ کے نکلی ہے۔ یہ PDM یا باقی جو جماعتیں ہیں، یہ کیوں ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی؟ بھائی ہم تو، عوام میں سن لی اس کو جو ہے نا انیکس کر کے تو جی سارا ایک ایجنڈا لے کے۔ اور کوئی بات یا جواب دیں؟ جی جی اچھا، دیکھیں، مسلم لیگ نون اگر اپنے کیسز کے لیے جو وزیر اعظم صاحب کے کلمات تھے سلیکٹڈ کے، تو ہم تو جیل میں ہیں۔ شہباز شریف کہاں ہیں؟ حمزہ شہباز کدھر ہے؟ جیل میں ہے نا۔ شاہد خاقان عباسی ہوا ہے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، مفتاح اسماعیل صاحب ہوا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب اس بےہودہ الزام سے بھی ہوا ہے بیل سے۔ تو ہم تو کیسز کا جواب دے رہے ہیں، ہم تو جیلوں میں ہیں، لیکن الٹا لٹک جائے سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران صاحب، تب بھی اب